انسان کو نیکی سے دور کرنے والا ہے، بڑا مکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی نیکی ہو اور چھوٹی نیکی ہو تو وہ آپ کو چھوٹی نیکی پہ لگا دے گا، بڑی سے پیچھے ہٹا دے گا۔ اتنا عیار ہے، اتنا مکار ہے۔ یعنی شیطان کا کام تو نیکی سے دور کرنا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دو نیکیاں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو وہ بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی پہ لگا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ اور ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، کیا لکھا گیا، لیکن اللہ پاک سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرمائے، سعادت مندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو جب بھی گمان رکھیں اللہ سے تو اچھا گمان رکھیں، ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ ابھی ہمارے عدنان بھائی نعت پڑھ رہے تھے کہ کب آئے گی شب کس کو معلوم ہے، کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے۔ آگے کیا کہاں ہے؟ سو گیا کیا دیوانہ؟ کب ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات سے۔ ابھی میں نبیل کو دیکھ رہا ہوں، نبیل ہمارے نمازی یاد آ گئے مجھے ان کو دیکھ کر، ہمارے نعیم بھائی بڑے پیارے نمازی تھے ماشاءاللہ، ہمارے بڑے پکے نمازی تھے، تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے محفل میں۔ ان کے بیٹے آج ہیں، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بڑے پیارے نمازی تھے، ایسے کئی نمازی ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں، تو ان کی یاد آتی ہے۔ یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے کہ کوئی مسجد کا امام اپنے نمازی کو یاد کرے، کمال ہے نا۔ تو آج ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے نا، یہ ان کی نیکیاں ان کو بھی مل رہی ہوں گی۔ نیک اولاد یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نہ ڈاکٹر بنانے کا حکم ہے، نہ انجینئر بنانے کا حکم ہے، نہ کچھ اور بنانے کا حکم ہے، نہ کچھ اور سکھانے کا حکم ہے۔ اگر حدیث پاک کی روح سے دیکھیں تو حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بولے نا سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ خود بندہ محبت کرے گا تو اولاد کو سکھائے گا نا۔ دعویٰ سب کرتے ہیں لیکن اس دعوے پر کوئی پورا اترتا ہے۔ اپنے نبی سے ٹوٹ کر بندہ محبت کرے، درود و سلام پڑھتا رہے، زبان درود و سلام سے تر رہے، حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ادب سے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا کے چوم لے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب سرکار کا ذکر ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب مدینے کا ذکر ہو تو بندہ تڑپ جائے کہ میری کب حاضری ہوگی، اور جب حاضری ہو تو بس ایک تمنا ہو کہ جنت البقیع مل جائے۔ ایسی جو محبت کرے گا حضور سے تو اس کے بچے بھی اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر بہت سے بچے، ایک تو آپ خود سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ بچہ خود دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ خود دیکھ کر سیکھتا ہے، لاشعوری طور پر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سکھاتے نہیں ہیں اس کو، لیکن وہ آپ کے روزمرہ کے معمولات دیکھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ ہمارے ابو جان انگوٹھے چوم رہے ہیں، اذان کے وقت خاموش ہو جاتے ہیں، اذان کے وقت صحیح ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے امی ابو یعنی میرے دادا دادی کے ہاتھ چومتے ہیں، میرے دادا دادی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، گالی گفتار نہیں کرتے، نمازوں کے پابند، جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ سیکھ رہا ہے، اور اگر آپ دوسری طرف آ جائیں، ابا گالی گفتار کرتے رہتے ہیں، اماں کو بھی مارتے ہیں معاذ اللہ، اور اپنے اماں ابا کا بھی ادب نہیں کرتے، یعنی میرے دادا دادی کا بھی ادب نہیں کرتے، گندی صحبت ہے، اور گٹکا منہ میں رہتا ہے، گندے کپڑے رہتے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے۔ یہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ تو نہیں سکھا رہے نا اس کو، لیکن وہ سیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کی کنڈیشن کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں میرا بچہ غوث اعظم بنے گا۔ تو کہاں سے بنے گا غوث اعظم؟ غوث اعظم تو ایک ہی تھے، میرا بچہ یہ بنے گا۔ خود آپ جواریوں میں بیٹھیں، شرابیوں میں بیٹھیں،
اور چبوترے پہ سارا بیٹھ کے وقت گزار دیں تو یہ بچہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ بھی ایسی کرے گا, وہ 2 قدم آگے نکلے گا. تو نیک اولاد کے بارے میں فرمایا. اچھا, حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے میری محبت, اپنے نبی کی حب, نبی کی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو. دوسرا تلاوت قرآن, قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اور تیسرا پتہ ہے کیا, میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. نبی کے گھر والوں کی محبت, اہل بیت کی محبت, امام حسن و حسین کی محبت, مولا علی کی محبت, سیدہ خاتون جنت کی محبت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, حضور کی پاک بیویوں کی محبت جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کی محبت سکھاؤ. پھر ساتھ ہی صحابہ کرام کی محبت. یہ حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. اب یہ آپ اور میں غور کریں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. غور کریں. بیان کچھ اور ہے, انشاءاللہ میں آتا ہوں بیان پر, لیکن ایک بات ذہن میں آئی. آپ چونکہ تھک بھی چکے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ جاگ جائیں. اب آپ غور کریں کہ ہم کیا یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, اپنے نبی کی محبت سکھا رہے ہیں. اگر نبی کی محبت ہوتی تو یہ ہوتی, وہ بھی ایک مٹھی ہوتی. محبت سب کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو یہ کہے میں اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا. محبت سب, گناہ گار سے گناہ گار بھی کٹ مرنے کو تیار ہے نبی کی ناموس پر. الحمدللہ یہ تو ہر مسلمان, ہر عاشق رسول کے دل میں ہے, بھلے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو, اس کے چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو, یہ تو طے ہے ہر مسلمان کے دل میں اس کے نبی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن ایک عملی محبت ہوتی ہے نا, چہرے سے لگے, اس کے کردار سے لگے, اس کے جسم سے, اس کے لباس سے لگے کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے. تو میں وہ محبت کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ نے حضور سے کی, صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی. اپنے نبی کی محبت تو یہ جب ہوگی جب آپ خود بھی دین سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں گے. ہم تو دین کی مجلسوں میں, دین کی محفلوں میں بھی آ کر جو ہے نا بیزاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے, مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ دھوم دھام نہ ہو, ہڑا ہڑی نہ ہو. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی بات. ہمیں چاہیے, کہنا نہیں چاہیے, سمجھانے کے لیے کہنا ہو ڈسکو ماحول, یعنی جہاں ہڑا ہڑی ہو, مزہ آئے بابا, نعت خواں لگا ہوا ہو اور دبا کے آوازیں گونج رہی ہوں اور سب جھوم رہے ہو, 3 بجے تک 4 بجے تک محفل ہو اور پھر گھر پہ جا کے سو جائیں. یہ تو ہمارے حال ہو گیا ہے. دین سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نہ ہماری نمازوں کا حال بالکل بے حال ہے, نہ جناب روزے کے متعلق کچھ. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ آپ بھی غور کریں, میں بھی جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہیں یقیناً. سارا دن ساری رات صرف دنیا کے لیے وقت ہے, سارا دن ساری رات. دین کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ کیا ہم نے نمازیں درست کر لیں اپنی؟ کیا قرآن پاک, آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی لوگوں کو؟ کیا ہم نے قرآن پاک درست کر لیا اپنا؟ تو بھائی کب کریں گے؟ بس اس طرح راتوں میں آ کر ہم نے اپنے اوپر احسان کر لیا, بھائی جمع ہوگا عبادت میں, عبادت کر لی ہم نے. جاہل عابد یہ اپنی عبادت کو برباد کرتا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے عبادت کا طریقہ کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خود بھی دین سیکھنا ہے, اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا ہے. خود بھی دین سیکھیں, جہاں بھی علمی مجلس ہو, دین کی محفل ہو, آپ آ کر بیٹھیں اور ساری باتیں توجہ سے سنیں اور پھر سوالات کریں اپنے دین کے متعلق, اپنی نماز کے متعلق, روزے کے متعلق. یہ ایک آسان سا علم دین سیکھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. آپ پوچھیں آ کر, بھائی مجھے میرے دین کے متعلق بتائیں, نماز کے متعلق بتائیں, نماز کے فرائض کتنے ہیں. نماز کی پابندی کریں, پھر آپ کو ساری برکتیں ملیں گی. آپ مسجد سے ہی دور بھاگیں گے, نماز سے ہی دور بھاگیں گے تو پھر تو برکتیں کچھ بھی نہیں ملیں گی. تو دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں. جب اولاد کو دین سکھائیں گے تو اولاد آپ کی فرما بردار نکلے گی. اگر آپ چاہتے ہیں نا بڑھاپے میں سکون سے رہنے, تو نگرانی شورا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. اس کو پتہ چلے گا ماں باپ کا ادب کتنا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. وہ کوشش کرے گا کہ غلطی کوتاہی نہ ہو. اگر ہو بھی گئی ہو تو وہ بعد میں معافی مانگ لے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ دیندار ہوں گے, آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے, تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو بڑھاپے میں ملیں گی. ورنہ اولاد کا دکھ جو ہے نا, جس کو ملا اس سے پوچھیں جا کر.
اولاد کا دکھ بہت برا ہوتا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہو تو والدین جو ہے نا جیتے جی مر جاتے ہیں. اولاد کا فرما بردار ہونا ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار رہے اور آخری دم تک ہماری خدمت کرتی رہے تو بھائی اس کو دین سکھائیں. اب دین کیسے سکھائیں گے؟ اس کو کسی عالم دین کی صحبت میں رکھیں, اس کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں, جس طرح بھی ہو سکے, جو بھی کنڈیشن ہو سکے, اس کا دنیاوی تعلیم بھی اس کی چلتی رہے اور اس کی دینی تعلیم بھی چلتی رہے. اس کو دین کا بھی علم سکھائیں, دنیا کا بھی علم سکھائیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا سے چھڑا کر صرف دین کی طرف لگا دو, دین و دنیا دونوں کا علم. اب کیسے سکھائیں, کہاں سکھائیں, یہ کیسے ہوگا؟ دین کا بھی علم ہو اور دنیا کا بھی علم ہو تو دعوت اسلامی نے آسان کر دیا. بولے نا سبحان اللہ. دارالمدینہ میں آپ داخلہ کروائیں بچوں کا, دین و دنیا کا علم ملا کر آپ کے بچے کو دیا جائے گا. جہاں آپ کا بچہ ایک اچھا عالم بنے گا وہیں آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا. اور ایک ڈاکٹر عالم ہو, بتاؤ وہ مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا. یہاں تو ڈاکٹر پتہ ہے کیوں بنتے ہیں؟ ابے بھائی لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننے میں, اب کروڑوں روپے نکالیں گے مریضوں کی جیبوں سے لوٹنے کے لیے. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, آپ بات سمجھ رہے ہیں میری, جنرل بات کر رہا ہوں میں. بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کتنے ہیں؟ گنتی پہ, آپ انگلی کے پوروں پہ گن لیں آپ ان کو, گنتی کے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر ایک عالم ہوگا نا تو پھر وہ دین کی خدمت کرے گا, وہ مخلوق کی خدمت کرے گا. ایک انجینئر ایک عالم ہوگا تو وہ سارا مٹیریل جو لگائے گا نا اصلی لگائے گا, وہ نقلی نہیں لگائے گا کہ ایک بارش پڑے تو روڈ بیٹھ جائے, تھوڑا سا زلزلے کے جھٹکے آئے تو پوری عمارت بندوں سمیت نیچے زمین بوس, پل پہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے, بارش آ جائے, طوفان آ جائے تو پل بیٹھ جائے. لیکن ایک اچھا عالم ہوگا جس نے دین کو سمجھا ہوا ہوگا تو وہ رشوت سے دور ہوگا اور اس طرح دھوکہ بازی سے دور ہوگا. تو یہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے آسان کر دیا. دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. ہمارے عائشہ منزل پہ غالباً اس کی ایک شاخ ہے اور ابھی سقی حسن پر کھلی ہے, جہاں پر دین و دنیا دونوں کا علم دیا جا رہا ہے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو بڑے بڑے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں, ابو حیان, جابر بن حیان, فارابی, ابو علی سینا, ان کے نام ہیں, یہ سارے مسلمان سائنسدان تھے. ابو علی سینا یہ بہت بڑے حکیم تھا, افلاطون, تو یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں. امام غزالی, تو یہ بڑے بڑے نام کیسے بنے کہ ان کو ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا دونوں پڑھایا جاتا تھا. یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, مسلمانوں کے خلاف دین کو دنیا سے جدا کر لیا اور ابھی بھی سازش میں لگے ہوئی ہیں. بس نکال دو سارا سلیبس اسلامی, ان کو انگریزوں کی باتیں پڑھاؤ, انگریز بنا دو, بس ایسا بنا دو یہ انگریز کو بیٹھ کے پڑھا دیں, دین کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ. تو بھائی اس سازش کو آپ سمجھیں اور اپنے بچوں کو دین پہلے پڑھائیں. دیکھیں حدیث میں کتنا پیارا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, تلاوت قرآن سکھاؤ, اور پھر اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. تو یہ ہم نے کرنا ہے. تو اوپر سے فرشتے آگے نیچے تھوڑی آئیں گے کہ وہ آپ کے بچے کو لے جائیں گے انگلی پکڑ کے مدرسے میں داخل کروا دیں گے. آپ سوچیں, یہ ننھے منھے بچے کل آپ کا سہارا بنیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی نظر آ رہے ہیں بھائی, یہ 10-15 سال میں یہ کڑیل جوان ہوں گے, اور جو جوان ہو چکے میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ بھی بھائی چھوڑ دو ٹک ٹاک کو اور اپنی جوانی کو سمجھو, اور اللہ پاک کی نعمت جو جوانی اور صحت کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کی قدر کرو. آپ جمیل و جمیلہ مت بنو فیس بک پر, لڑکیوں کے پیچھے لگے میں. اللہ معاف کرے, بھائی شادی ہونی ہے, لیکن یہ جو حرکتیں کریں گے نا, پتہ چلا شادی ہوئی اور تم پھر شادی کے دن غائب ہو, تو بھائی میں نہیں کر سکتا شادی. تو اللہ کے بندو جو بالخصوص نوجوان ہیں وہ اپنی جوانی کی قدر کریں یار. آپ کے اسلام پر, آپ کے دین پر حملے ہو رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ملحدین اعتراض کر رہے ہیں آپ کے رب کے وجود پر, جو اپنے آپ کو ذرا برگر اور پڑھا لکھا کہلاتے ہیں. ایک ان میں اکثر ایک تعداد وہ ہو رہی ہے کہ جو ملحد ہو رہی ہے, اللہ کے وجود کا انکار کر رہی ہے. پتہ ہے آپ کو, وہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں, دہری ہے. ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہم بس فیس بک میں تو ٹک ٹاک میں تو اس میں لگے ہوئے. کوئی نہ نماز کا ہوش ہے, نہ روزے کا ہوش ہے, نہ نماز کے مسائل پتہ ہیں. بس دیکھا دیکھی بھائی سب جا رہے ہیں شب برات میں عبادت کرنے, چلو ہم بھی چل لیتے ہیں. نوافل کا طریقہ نہیں پتہ, نماز جنازہ آ جائے تو ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, جنازے کی نماز نہیں آتی. میں الٹا بولنے لگا تھا, سمجھ گیا.
ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, جنازے کی نماز نہیں آتی. یہ تو حال ہو گیا ہے یار ہمارا. اب آپ سوچیں, اس پہ غور کریں. اتنا بڑا جامعۃ المدینہ ہے, آپ تقریباً یہاں کے مقامی ہیں, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم اپنے ایک بچے کو تو عالم بنائیں. ایک بچے کو عالم بنائیں, یہ آپ کی آخرت کا ذخیرہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے. ایک بچے کو لازمی عالم بنائیں کہ وہ, میں آپ کو بتاؤں, میں الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت دی کہ میں 2020 میں کب گیا تھا پتہ نہیں, ہاں 20 میں ہی گیا تھا, عمرے پر گیا میں الحمدللہ. اللہ پاک دوبارہ بلائے آپ سب کو بھی, اللہ پاک مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. میں عمرے پر گیا, آپ یقین مانیں الحمدللہ جو میں نے پڑھا ہوا تھا, کیونکہ مجھے تو معلوم ہے سارا, ہم نے درس نظامی کیا ہے, حج کے کیا مسائل ہیں, عمرے کے کیا مسائل ہیں. امی ابو ہمارے میرے ساتھ تھے وہاں, مجھے قدم قدم پہ دعائیں دی ہیں کہ بیٹا اگر تو نہیں ہوتا نا تو پتہ نہیں ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے یہاں پر, کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے. میں نے ان کو صحیح کے بارے میں بتایا, عمرے کے متعلق بتایا, یہاں پر دم آ جائے گا, یہاں پر صدقہ ہوگا, یہاں پر یہ ہوگا, یہاں پر ہوگا. بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھیں, میں بھی کچھ نہ کچھ ٹریننگ لے کر گیا تھا. احرام کا طریقہ تھوڑا سا ہمارے آفاق بھائی نے بتایا مجھے, بھائی ایسے باندھنا یار, ایسے اچھا رہتا ورنہ کھل جائے گا. تو تھوڑی سی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ایک پریکٹیکل الگ ہوتا ہے, تھیوری الگ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ایسی غلطیاں جس میں عوام مبتلا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے. عمرے کا شوق ہے, مدینے جانے کا شوق ہے, حج کرنے کا شوق ہے, حج کے مسائل ہی نہیں پتہ, الٹا گناہ گار ہوتے ہیں. عمرے کا شوق ہے, عمرے کے مسائل ہی نہیں پتہ, نہ معلوم کی ہیں, مدینے پہنچ جاتے ہیں, عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں عمرے میں جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. الامان والحفیظ, احرام کی حالت میں سر پر احرام نہیں آنا چاہیے, ورنہ صدقہ لازم آتا ہے اگر عمرہ ہو, اور اگر حج ہو تو دم لازم آئے گا. لوگ احرام پہن کے سو جاتے ہیں بھائی, چہرے پہ احرام اوڑھ کے سو گئے. ایسی فوج غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کھجا رہے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں. بال نہیں ٹوٹنا چاہیے, لوگ لگے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اتنی بری حالت ہے. خوشبو لگا رہے ہیں احرام پر, حالانکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ہی منع ہے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر کعبے کے غلاف پہ خوشبو ہے, اور اکثر بیشتر کعبے کے غلاف پہ وہ خوشبو چھڑکتے ہیں, تو اس کو ہاتھ نہ لگائے کہیں خوشبو نہ لگ جائے. احرام میں خوشبو والا صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے. اتنی احتیاط. مسائل نہیں ہیں عمرے کے اور حج کے. او بھائی وہ تو دبا کے خوشبوئیں لگا رہے احرام پر لوگ. میں بول رہا ہوں بابا جی صدقہ لازم آ جائے گا آپ کو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا اللہ معاف کرے گا. تو یہ کوئی جملہ ہے اللہ معاف کرے گا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دیا, اس کو سیکھیں پہلے. اللہ معاف تو کرے گا, اللہ سزا بھی دے گا. میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, چھوٹی سی مثال آپ کو. قدم قدم پر الحمدللہ میرے امی ابو نے مجھے دعائیں دی کہ بیٹا اگر تو نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا, ہم تو الٹا گناہ لے کر جاتے. کیا انہوں نے مجھے پڑھایا, عالم بنایا, میں نے سیکھا, ان کو سکھایا, ان کو بتایا یہاں پر یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. پورے خاندان میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی, اللہ کی نعمت ہے کہ سارے خاندان والے رجوع کرتے ہیں, مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں. میں سارے خاندان والوں کی رہنمائی کرتا ہوں. میرے خاندان میں غالباً کوئی عالم نہیں ہے, میں بھی طالب علم کی حیثیت سے کوئی تکبر نہیں ہے, ایک تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں آپ کو ترغیب کے لیے. بڑے بڑے مسائل میں ایسے ایسے مسائل کہ اگر وہ کر جاتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. الحمدللہ میں نے بتایا, ڈسکس کیا, کسی کو دارالفتہ بھیجا کہ بھائی دارالفتہ جائیں, وہاں سے رہنمائی لیں. ایک عالم کی پورے خاندان کو برکتیں ملی الحمدللہ. تو یہ آپ کی آخرت کے, آپ کی دنیا کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں, حافظ بنائیں, عالم بنائیں. اور اللہ نے چاہا تو دیکھنا کہ یہ حافظ اور عالم بچہ ہوگا جس کی برکت سے اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا. 2 بھائی تھے زمانے رسالت میں, حضور کے زمانے میں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ 2 بھائی تھے, ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں آ کے علم دین سیکھتا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ کام کاج کیا کرتا تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا. اب وہ کوئی کام کاج کرنے والا تھا, وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ سارا دن میں کام کاج کرتا رہتا ہوں, اور یہ تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے بس علم دین سیکھتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, پڑھاتا رہتا ہے. اس کو بولیں میرے کام میں مدد کرے, میرا ہاتھ بٹھائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, چلو بھائی جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھاؤ. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان, تجھے جو رزق مل رہا ہے یہ تیرے بھائی کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے. علم دین کی بڑی برکتیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم بس سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا, کوچنگ بھیج دیا, ہم نے اپنا
فرض ادا کر دیا. اس کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا باپ سے, دین کے متعلق پوچھا جائے گا اپنے بچے کو دین کا علم کتنا سکھایا. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے نگران ہے, اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر نگران سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو والد اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے نگران کی حیثیت رکھتا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا اپنی اولاد کو کیا سکھایا, صرف دنیا سکھائی. ایسا نہ کریں, دین سکھائیں. اچھا, کچھ دوسرا رخ بھی ہے, یہ بھی تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے کہ بس یہ ذہن بنا لیے کہ دین ہی سکھانا ہے, دنیا سکھانا حرام ہے. یہ بھی ذہن غلط ہے. یہ دعوت اسلامی نے آپ کے اس غلطی کو اور واضح کر دیا دارالمدینہ کھول کر کہ بھائی صرف دین ہی سکھانا ہے, دنیا نہیں سکھانی. جتنا ہو سکے اس کو دنیا کے آداب بھی سکھائیں, اس کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں. اور الحمدللہ اب تو ہمارا اپنا بورڈ ہے, کنز المدارس بورڈ, کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سکھائی جاتی ہے. اور ہمارا فارغ التحصیل اسلامی بھائی, یعنی جو جامعۃ المدینہ سے پڑھ کے نکلا, اس کو ڈبل ایم اے کی ڈگری دی جاتی ہے. اور آپ کو خوشی ہوگی, ہمارے ہی جامعۃ المدینہ سے پڑھنے والے 2 طالب علم اب فوج میں ان کی سلیکشن ہوئی ہے. الحمدللہ فوج میں سلیکشن ہوئی ہے. ایک خطیب, ایک نائب خطیب ہے, جو یہیں دعوت اسلامی سے پڑھ کر گئے, اور آج وہ الحمدللہ ایک سیاہ چین میں ہوتے ہیں, ایک یہیں کراچی میں. ایک خطیب بنے, ایک نائب خطیب بنے. دنیا بھی اچھی, دین بھی اچھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ دین کے لیے آگے تو بڑھیں انشاءاللہ. علماء کے لیے تو یوں سمجھیں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ آگے بڑھیں, اور اپنے بچے کو, اللہ نے آپ کو 2 3 4 جتنے بچے دیے ہیں, اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. اس اولاد کا شکر ادا کرتے ہوئے کسی ایک کو حافظ عالم, دوسرے کو بھی دین کا علم سکھائیں, لیکن ایک کے بارے میں ذہن بنا لیں اس کو میں نے عالم ہی بنانا ہے. بھائی کرتے ہیں نیت تو کر لیں, پکی نیت ہو تو نیت کریں, ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. بھائی مولوی صاحب بول لے تو ہاتھ اٹھا لو, بھائی انشاءاللہ بول لو. آگے اندر سے یار چھوڑو, یہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے. تو بتانا میرا فرض ہے, بتانا میرا کام ہے, باقی عمل کرنا آپ کا کام ہے. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ایک نمازی نے سوال کیا, پرسوں ترسوں کی باتیں آتے آتے مجھے اس بات سے بات یاد آئی کہ ان کا جوان بیٹا تھا شاید, وہ بس کے نیچے آ کے, اسکول کی وین تھی, وہ میٹرک میں تھے شاید, تو وہ اسکول کی وین جو ہے نا اس بچے پہ چڑھ گئی اور انتقال ہو گیا. تو کئی سال گزر گئے اس بات کو, لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ میرے دل سے نا غم نہیں جاتا. اور واقعی اولاد کا غم تھا بھی. پہلا بیٹا, اللہ پاک نے ان کو اولاد دے دی, ورنہ وہ اکلوتا تھا. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی. تو اولاد کا غم نہیں جاتا, کیا کروں, بس دل غمگین رہتا, اسی کی یاد آتی رہتی ہے, دل غمگین رہتا ہے میرا. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ دل جن کا غمزدہ رہتا ہوگا, کسی کی جوان اولاد یا اکلوتا بیٹا اس دنیا فانی سے چلا گیا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کو صبر بھی دے جس کے چلے گئے. یہ تو وہی جانتا ہے جس کا گیا ہو. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنی 6 اولاد کے جنازے اٹھائے. آپ کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. آپ کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں, ٹوٹل آپ کی 7 اولاد تھیں. 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے. ایک روایت میں 4 کا بھی ذکر ہے, بیٹے بھی 4 تھے, لیکن جو مستند ہے وہ یہی ہے کہ 3 شہزادے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم, یہ 3 شہزادے تھے. اور 4 بیٹیاں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. ان میں جو 6 یعنی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے, زندگی ہی میں وصال کر گئے. اب آپ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی کہ جنہوں نے اپنی حیات میں اپنی 6 اولاد کے جنازے, ایک بھی نہیں 6 اولاد کے جنازے جس نے اپنے کندھے پر اٹھائے ہوں, تو بتائیے ان کو کتنا صدمہ ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں, ایمان والوں پر رؤوف اور رحیم ہیں. عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے رحیم ہوں گے, کتنے شفیق ہوں گے. اپنی زندگی میں 6 جنازے انہوں نے اٹھائے. اور پھر آپ آئیں کربلا, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
کہ جن کے سامنے آپ کے سارے عزیز و اقریبا، آپ کے اپنے سگے بچے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ نے کیسے صدمے برداشت کیے ہوں گے؟ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں ڈھارس ہوتی ہے، پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ واقعی مصیبتیں تو ان پر آئی ہیں، ہم تو مصیبت کا عشر و عشیر بھی ہم نہیں سہ سکتے۔ جو مصیبتیں کربلا والوں پر آئیں کہ اگر پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو تکالیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، حضرت سیدہ زینب کے متعلق آتا ہے، آپ پڑھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کر رہی تھی، ہجرت کے دوران ان کو نیزہ مارا گیا اور یہ اپنی سواری سے نیچے گر گئیں، اور یہ حاملہ تھیں، یہ اپنی سواری سے نیچے گر گئیں اور کئی عرصے تک بیمار رہیں، بالآخر انتقال کر گئیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جن پر حضور علیہ السلام اپنی جان چھڑکتے تھے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ غزوہ احد میں یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ نکال دیا گیا، آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، کان تک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آنکھ نکال دی گئی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی غزوہ احد جہاں واقع ہوا ہے، احد کے دامن میں آپ کا مزار ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو حضور علیہ السلام ان کی مبارک لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر مجھے میرے چچا کے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ چیل کوے ان کی لاش کو کھاتے اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ اللہ ان لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا حال کیا۔ تو آپ بتائیے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ تو جب ہم یہ باتیں سوچتے ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، تھوڑی ڈھارس بنتی ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرنے ہی کا ہمیں حکم دیا گیا نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، اپنے گالوں کو نہیں پیٹتے، اپنے سینے کو نہیں پیٹتے، ماتم نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو وہ واویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ تو اے محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور درود نازل ہوتی ہیں۔ تو صبر کرنا اللہ پاک ہمیں نصیب کرے کہ ہمیں صبر کرنا آ جائے۔ صبر واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ پاک جس کی اولاد کا دکھ جس کو لگا ہوا ہے اس کا دکھ بھی دور فرمائے، اور جس کے پاس اولاد ہے نا اپنی اولاد کی قدر کریں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ بڑا ڈرانے والا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اولاد بھی نعمت ہے، آپ کی صحت بھی نعمت ہے، آپ کو جو جوانی ملی ہے یہ بھی نعمت ہے۔ فرمایا آپ نعمتوں کی قدر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ اگر اپنی نعمتوں کو قدر نہیں کرو گے، نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، اللہ اسی نعمت کو تمہارے لیے وبال بنا دے گا، اسی نعمت کو وبال بنا دے گا۔ آج کے باپ کے آگے بیٹا کھڑا نہیں ہوتا سینہ تان کے، باپ کو سناتا ہے بیٹھیا ایک جگہ، ماں کو سناتا ہے بیٹھیا ایک جگہ۔ آج بھی نافرمان اولاد موجود ہے، نافرمان اولاد موجود ہے، ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں بھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ رات اتنی اہم رات ہے جس میں بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ اللہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو نہیں بخشے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو جو بھی والدین کا نافرمان ہے ان سے، اگر آپ کے والدین حیات ہیں ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اپنے طور پر آپ کوشش کریں بھائی وہ خوش رہیں مجھ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر بالفرض آپ کا غصہ ہائی لیول کا ہو گیا اور آپ نے جو نہیں بولنا تھا وہ بول دیا، بعد میں بھائی معافی مانگ لو یار، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرو اور مینیج کر کے چلیں، ورنہ والدین کا جو نافرمان ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ تو نعمت اللہ نے اولاد کی دی، اس کی آپ نے قدر نہیں کی تو یہی نعمت آپ کے لیے وبال بن گئی۔ کتنے ایسے کہ جو تعویذات تاریہ کے بستے پر آتے ہیں کہ یار بھائی کوئی کرم کر دو، یار کوئی ایسا تعویذ دے دو بچہ سنبھل جائے، میرا بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے،
پھر بری صحبتوں میں چلا جاتا ہے, وہ شرابی بنتا ہے. آپ دیکھیں ڈکیتیاں کتنی عام ہو گئی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکو کوئی پیدا ہوتے ہی تھوڑی ڈاکو بنتے. یہ برے دوستوں کی صحبتیں ان کو ڈاکو بنا دیتی ہیں, ان کو چور بنا دیتی ہیں, ان کو چرسی. یار نوجوان اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان ہیں, یقین مانیں ڈرگس کے عادی بنے ہوئے ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, شراب کے عادی ہیں. بھائی ہیروئن لے کے بیٹھے میں وہ چرس پی رہے ہیں دبا کے, بالکل ختم ہو چکے ہیں. ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھو نا, یہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں. آپ ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں جا کر, یہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں. ان کا سارا اسٹیٹس بہت اچھا ہوتا ہے, ان کو مل جاتی ہے بری صحبتیں. والدین کی توجہ نہیں ہوتی, اولاد بیٹھ رہی ہوتی ہے بری صحبت میں, کہیں اسکول سے صحبت لگ جاتی ہے بری, کہیں کہاں سے, اور یہ گندی صحبت جو ہے نا ان کو لے ڈوبتی ہے. اور پھر ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں کہ یار بچے کو سدھار دو, یار کوئی تعویذ دے دو, ہمارا بچہ اس بری صحبت میں پڑ گیا ہے. اور جو بدنامی ہوتی ہے نا والدین کی اور خاندان والوں کی, اس کی وجہ سے اس کا آپ نقصان دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے. پورے خاندان میں ماں باپ کی ناک جھک جاتی ہے, صرف والدین کی صحیح تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ماں باپ صحیح, 4 بچے ہیں بھائی, 3 صحیح ہیں, 1 خراب نکلا. والدین کی پراپر توجہ ہوتی ہے, لیکن کچھ اولاد والدین کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. کوئی ایسی خطا ہوئی ہوگی کہ والدین کے لیے پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا آزمائش بن جاتا ہے. لیکن یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے. عام مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں پر صحیح پراپر نظر رکھیں گے, ان کو اچھی صحبت دیں گے, تو وہ اچھے ہی نکلیں گے, اچھے نکلیں گے. تو جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو وقت کی نعمت دی ہے, اب وقت اللہ نے دیا ہوا ہے, فراغت ہے, اس میں آپ چاہیں تو اللہ کا ذکر کر لیں, چاہے تو نیکی کی بات کر لیں, چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, چاہے تو موبائل میں اپنا استعمال کر لیں, موبائل یوز کر لیں. گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. میں نے کہا نا محفل میں بیٹھ کے ہم تھک جاتے ہیں, موبائل میں یوں پکڑا ہوا تھا, گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. پوری رات گزر جاتی ہے, بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے نا تو اس کی شادی کروا دو, کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے. زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے, مراد لوگ بہت خراب ہے. ابھی جو معاشرہ چل رہا ہے نا ہمارا, الامان والحفیظ, بس جو بچ گیا وہ بچ گیا. بس والدین کو میری نصیحت وصیت اور مشورہ ہے کہ بھائی اولاد اس قابل ہو جائے کھانے کمانے کے, آپ اس کی فوراً سے شادی کر دو, اس سے پہلے کہ وہ کسی برے کام میں پڑ جائے. میں صحیح بتا رہا ہوں. پھر وہ میچور ہو جائے گا, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گا, آگے بڑھے گا. ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ اولاد بالکل شادی کے قابل ہو جاتی ہے, ہم اچھے رشتے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی عمریں جا رہی ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا تو میں شادی کروں گی. اب کہاں سے آئے گا ڈاکٹر کا رشتہ جب 40 سال کی ہو گئی؟ اب تو آئے گا 50 سال والے کا رشتہ, اور پھر آپ کو مجبوراً کرنا پڑے گا. تو بھائی جیسی اولاد کی عمر ہو نا شادی کی, آپ شادی کر دیں فوراً. اللہ تبارک و تعالی غنی کر دے گا. یہ نا کہ تم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ نکاح کرو, اگر تم فقیر تھے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. تو آپ توجہ کریں, یہ ساری باتیں یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. اولاد کی صحیح تربیت کس طرح کرنی ہے, اولاد کے حقوق کیا ہیں. یہ چونکہ نعمت سب سے بڑی اولاد ہے, یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. ورنہ اولڈ ہاؤس ہمارے یہاں موجود ہیں کہ نہیں؟ اولڈ ہاؤس موجود ہیں, اور بوڑھے والدین وہاں پڑے ہیں. میرے دادا جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے جینا میں, تو ہمارے والد صاحب نے بڑی خدمت کی ہمارے دادا کی, الحمدللہ ایسی خدمت کی کہ آج ہم نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے, جو والدین نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا, جو خدمت, جو محنت, جس محنت سے ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمارے ساتھ ایک سلسلہ رہا, وہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ محنت کی, کہ وہ گاڑی نہیں ہوتی تو بھائی پیدل لے کے جا رہے ہیں, کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, گود میں لے کے جا رہے ہیں اسپتال. جو محنت ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کی ہے, ہم نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے ساتھ. اسی طرح جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ اولاد اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکے گی. تو بھائی اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے. تو میں بتا رہا تھا, تو میرے والد صاحب مجھے بتانے لگے کہ ہمارے دادا کے بالکل برابر میں بیڈ پر ایک ریٹائر کرنل تھا یا جنرل تھا, پتہ نہیں کوئی تھا اس کا عہدہ. اس کے 5 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ اور سب باہر, اور بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر.
لیکن وہ بوڑھا اور اس کے ساتھ اس کی بوڑھی بیوی، اور کوئی اس کو پوچھنے تک نہیں آیا۔ تو وہ بتانے لگا اور بتاتے بتاتے رونے لگا کہ میرے 5 بیٹے ہیں، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، سب کو میں نے خود کفیل کر دیا تھا، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، لیکن کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں آج یہاں پر پڑا ہوں، میرے ساتھ میری یہ بوڑھی بیوی ہے، میری خدمت کر رہی ہے، میرے بیٹوں کا پتہ تک نہیں ہے، میرے بچوں کا نہیں پتہ۔ اب قصور کس کا ہے بتائیں؟ بچوں کا یقیناً جو اس طرح کر رہے ہیں ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ایسی کرے گی۔ یہاں پر حوصلہ شکنی کریں گے ہم اولاد کی، اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ والدین کس حال میں، بھائی اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل کیا، کس نے کیا؟ یہ والدین نے کیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا دوسری طرف رخ لے کر جائیں اور سوچیں کہ بھائی اس میں غلطی کس کی ہے، آپ نے ان کو دنیا میں اتنا منہمک کر دیا کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم والدین کی بھی خدمت کریں۔ ایک کو دبئی بھیج دیا، ایک کو وہاں بھیج دیا پڑھنے کے لیے، ایک کو وہاں بھیج دیا، ایک کو وہاں بھیج دیا۔ والدین بڑے سکون سے پڑھ کے آئیں گے، ہماری خدمت کریں گے، کیا خواہ خدمت کریں گے؟ وہ ان کو تو وہیں کی عادت ہے، وہ آپ کے پاس کیسے رہیں گے؟ پھر آپ نے تو کبھی ان کو موقع ہی نہیں دیا خدمت کرنے کا۔ دنیا کمانے کے لیے بھیجا نا، اگر آپ دین کے لیے بھیجتے تو وہ دین آپ کے والدین آپ کی خدمت بھی کرواتا اولاد سے، وہ دور رہتے ہوئے بھی آپ کے پاس رہتے۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ فیصل آباد کا ہے، دعوت اسلامی کے بڑی مفتی ہیں مفتی قاسم صاحب۔ تو ان کا انٹرویو آ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، وہ خود کراچی میں ہوتے ہیں، فیضان مدینہ میں دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں وہ، اور مدنی چینل کی زینت ہے ماشاءاللہ، مفتی قاسم صاحب ایک نام ہے، ان کے کلپ بھی وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے میرے والدین وغیرہ، اب تو والد صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب حیات تھے، اور ابھی بھی یہ معمول ہے کہ میں خود تو کراچی میں ہوتا ہوں، میرے سارے فیملی سارا گھر میرا فیصل آباد میں، اور کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ خود کراچی میں، لیکن وہ فرماتے ہیں میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنے والدین کو فون نہ کروں، روزانہ خبر گیری لیتا ہوں، روزانہ فون کرتا ہوں۔ ان کے بھائی نے بتایا آ کر کہ والد صاحب بھائی، بڑے بھائی یعنی مفتی قاسم صاحب اتنے شفیق ہیں، یہاں تک پوچھتے ہیں کہ بھائی امی نے دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، فوراً جاؤ پوچھو دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، نہیں کھائی تو دوائی دو جا کر۔ یہ ہے دین۔ بظاہر اولاد اگر دور بھی ہو نا، لیکن وہ دین اولاد کو ماں باپ کے قریب رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، جس سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں، کافی دور ہو چکے ہیں۔ تو بھائیو واپس آ جاؤ اور دین کا علم خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ آج سے نیت کر لیں، کیسے سیکھیں گے؟ اس طرح کے اجتماعات میں آپ شرکت کریں، آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ کے جناب مدرسے میں داخلہ لے لو، نہیں، اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، جن کے پاس ہے، جن پر ذمہ داری ان کی بات کر رہا ہوں۔ جن کے پاس ذمہ داری نہیں ہے، جو اسکول کالج اور تعلیمی اس سے وابستہ ہیں فیلڈ سے، تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں، اپنا ٹائم سیٹ کریں، دین کا علم بھی سیکھیں اور دنیا کا بھی علم سیکھیں، دین کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اگر آپ جناب صبح میں جاتے ہیں تو رات کو ہمارے جامعۃ المدینہ موجود ہے، رات میں آپ داخلہ لیں، علم دین حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہے، آپ خود دیکھیں گے بھائی اللہ کہاں کہاں سے رزق دے گا، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار متیوں فرما بردار بنا۔ ورنہ اگر نہیں سیکھیں گے، ایسی دنیا سے چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دین کے بارے میں سوال ہوگا، کیا سیکھا، کہاں کیا علم حاصل کیا، کہاں سے علم حاصل کیا۔ تو لہٰذا دین کا علم سیکھیں۔ جامعۃ المدینہ آپ کے برابر میں شوال میں عید کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے، آپ اس میں داخلہ لیں۔ جو صبح پڑھنا چاہتے ہیں فرسٹ ٹائم میں 2 گھنٹے کی کلاس ہے، اس میں داخلہ لے لیں۔ جو رات کو پڑھنا چاہتے ہیں رات کو داخلہ لے لیں۔ بھائی کوئی نہ کوئی دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ بتانے کا مقصود یہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سارا زور آج کی محفل کا علم دین سیکھنا، علم دین سیکھیں اور دنیاوی طور پر بھی آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے 2 مدنی آج فوج میں، اور نہ جانے کتنے کتنے اچھے عہدوں پر ہیں۔ الحمدللہ دین کا بھی علم سیکھا اور دنیاوی طور پر بھی ترقی کی۔ آپ آگے بڑھیں، اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جن پر ذمہ داری ہے کمانے کی، بچوں کی، گھر بار کی، تو وہ بھی چھوٹا دل نہ کریں، ان کو بھی سیکھنے کے لیے چانسز ہیں، وہ بھی اپنا وقت نکالیں۔ دعوت اسلامی کی طرف سے آن لائن سسٹم ہے، آپ اپنا وقت نکالیں، آن لائن پڑھیں۔ ورنہ بھائی کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اپنے علاقے میں، اور وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے 41 منٹ کا 25 منٹ کا، وہاں شرکت کر لیں۔ ہماری مسجد میں کئی مہینوں سے لگ رہا ہے، اور پڑھنے والے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں قرآن پاک۔ بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے،
وہ اب اپنا قرآن پاک صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ اس عمر میں جا کے قرآن پاک صحیح تو کر رہے ہیں. ان سے تو لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ جو بڑی عمر کے ہو چکے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آیا, اور جو اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, بتائیے وہ جواب کیا دے گا جا کر کہ یار میں قرآن نہیں پڑھ سکا صحیح. کوشش کریں, ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے, اور عبادت بندہ جب کرے گا جب اس کو عبادت کا طریقہ آئے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے تو عبادت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمارا دین تو کہتا ہے اقرا, ہمارے دین کی پہلی وہی ہے پڑھو, علم حاصل کرو. اطلب العلم من المہدی الی اللحد, ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. آپ بولو بھائی کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ بعض دنوں میں سوال آ رہا ہوگا, ڈبل نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, بچوں کو کون پالے گا؟ ڈبل نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, مہنگائی کا دور ہے, تو بچوں کو کون پالے گا؟ میں علم حاصل کروں گا. تو ہم نے یہ تھوڑی بولا کہ آپ کمانا چھوڑ دو. بھائی کوئی ٹائم سیٹ کرو یار, وقت نہیں ہے. وہ تو موبائل میں گھسنے کے لیے وقت ہے, 2 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں, گھنٹوں دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں, اس کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایسا نہ کریں, وقت نکالیں. آپ وقت نکالیں گے انشاءاللہ وقت نکلے گا. دین کے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت نکلے گا, بلکہ وقت میں برکت بھی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو صحیح فرما دے گا, بگڑے ہوئے معاملات صحیح کر دے گا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے. 11:45 پر ہوگی, ابھی نہیں ہوگی, طریقہ بتا رہا ہوں صرف. صلاۃ التسبیح کا طریقہ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ اچھا, صلاۃ التسبیح کا معنی کیا ہے؟ طریقہ ماشاءاللہ بہت سو کو پتہ ہوگا. کوئی ایک اسلامی بھائی بتا دے صلاۃ التسبیح کا مطلب. ایک بزرگ ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, نہیں بھی آئے گا تو ہمیں کون سا آتا ہے, ہم بتا دیں گے, سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. صلاۃ التسبیح کا مطلب ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھا لیں, کوئی ٹینشن کیا ہے؟ آتا ہوگا, شرما رہے ہیں. حسن زن, ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. تسبیح کی نماز, صلاۃ التسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ان بزرگ کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ تو بول دیں بھائی. آقا کا مہینہ رسالہ یہ جمعے میں ہم نے بانٹا تھا, کس کس کو ملا تھا؟ ماشاءاللہ پڑھ لیا, جزاک اللہ ماشاءاللہ. بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز, صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز. اس کو صلاۃ التسبیح کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے. چلیں وہ تسبیح سنا دیں, یہ رسالہ اس کو. ہاتھ اٹھائے بھائی, ہاتھ اٹھائے صرف. تسبیح کون سنائے گا؟ ارے منا ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہاں بھائی منع, ماشاءاللہ وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت سارے نمازی ہیں, راحت بھائی, دلوں کی راحت سنا دیں. سبحان اللہ بولے نا, سبحان اللہ. آپ کو بھی تحفہ بھائی, اس کو پڑھ بھی لیجئے گا, کوشش کر کے اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. آقا کا مہینہ, سبحان اللہ. اچھا چلیں صرف یہ بتا دیں نماز کے فرائض کتنے ہیں, خود سے بتا دیں کھڑے ہو گئے. میں وہ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا, اچھا نہیں لگ رہا. آپ خود سے کھڑے ہو کے بتا دیں نماز کے فرائض اتنے ہیں. 4 فرائض تو وضو کے ہیں, 7 فرائض ہے. سبحان اللہ. چلیں, وطر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ بھائی ہاتھ یا تو خود کھڑے ہو جائیں, بولے نہیں بھائی, بولو نہیں نا. 3 ہوتی ہیں. وطر کی رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 13 ہوتی ہیں. 3 ہوتی ہیں. 13 مت کرو یار. چلیں ماشاءاللہ, تینوں کو بھائی 3 بتایا, تینوں کو دیتے ہیں. سبحان اللہ بولتے نا, ثواب ملے گا آپ کو, رسالہ مل جائے گا ہو سکتا ہے. صلاۃ اچھا تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھانا ہے بھائی, سب کو اجازت ہے, ٹینشن نہیں لیں. اچھا جنہوں نے لے لیا ہے وہ نے اٹھائے بولے. ارے بھائی بولنا تھوڑی ہے, صرف آپ ہاتھ اٹھائیں پھر میں کھڑا کروں گا. تو کیا بولتے ہیں اس کو, تراویح کی رکعتیں 20 نہیں ہوتی. ہم نے تو 20 سنا تھا, تم 20 بول لو. 30 ہو گیا. چلے ہمارے منصوب بھائی کے ہاتھوں سے منع کو تحفہ.
آ جاؤ منصوب بھائی دیں گے انشاءاللہ. واہ بھائی نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط اس کو بند کر دو.